اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہاد بھی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی اکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی بار کائنات میں جن کے توسط سے یہ کائنات کی رنگینیاں آباد ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام اپنے حصے کی شمع کے ساتھ حافظ راشد کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضور علیہ السلام کے معراج کے حوالے سے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے اس میں کہ جس کی مثال اور نظیر قطعاً پہلی امتوں میں نہیں ملی۔ یہ حضور کا وہ معجزہ ہے جو آپ سے پہلے سابقہ انبیاء کو حاصل نہیں ہو سکا۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کا اظہار بھی کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، پروردگار کی طرف سے جواب آیا لن ترانی، موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن یہ جلوہ کبریائی جو نصیب ہوا تو کس کو؟ حضور علیہ السلام، ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات والا صفات کو یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ فضیلت، یہ مقام حاصل ہوا کہ آپ اللہ کے حضور کے دربار میں پیش ہوئے۔ وہاں رب تعالیٰ سے گفت و شنید ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ قرآن میں بعض اوقات اس کا تذکرہ کیا گیا اور کہیں جو ہے وہ احادیث مبارکہ اس معراج کے واقعہ سے بے شمار احادیث مبارکہ کی کتب جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہیں۔ اسی حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے تشریف رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد محسن رضا صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین، ہمیں نعت خوانی کے لیے جوائن کریں گے محمد عبید رضا مدنی، اور وہ حضور علیہ السلام کی ثنا خوانی بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، حضور علیہ السلام کو معراج کا جو تحفہ نصیب ہوا اور اس معراج کی رات جو اسرور و رموز جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات پہ کھلے، وہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے بعض چیزوں کا اپنی امت مسلمہ کے سامنے اظہار فرمایا۔ اب ان چیزوں کا جن کا آپ نے اظہار فرمایا اس میں امت مسلمہ کے لیے کیا پیغام ہے؟ واقعہ معراج سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ واقعہ معراج کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اسی کے حوالہ سے گفتگو کے لیے مفتی صاحب کو ہم نے مدعو کیا ہے۔ مفتی صاحب، میں پہلے سوال کے ساتھ آپ کی طرف حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ آپ اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کی محرکات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ کیونکہ اگر کسی واقعہ کو دیکھا جائے اس کے کوئی نہ کوئی محرکات ضرور ہوا کرتے ہیں، اسباب ضرور ہوا کرتے ہیں۔ اس واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محرکات اور اسباب، یہ آپ کیا تصور کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخرہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ بہت شکریہ، گفتگو کا موقع ملا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان گنت معجزات اور کمالات عطا کیے، ان کمالات میں سے ایک بہت ہی عظیم معجزہ وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو 27ویں شب رجب کی اللہ نے مالا اعلیٰ پر بلا کر اپنے دیدار سے بھی حضور کو مشرف فرمایا اور واپسی پر امت کی بخشش کی سند بھی عطا فرمائی۔ اب اس کے محرکات، اس کے اسباب مفسرین، محدثین، سیرت نگاروں نے بہت ساری بیان فرمائی۔ ان میں چند ایک ٹائم کے حوالے سے اپنے وقت کو ملحوظے کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ
मलकूत अस्समावाति वल अर्द वलियकून मिनल मूकिनीन। हजरत इब्राहीम अंबिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ताकत अता की, वकज़ालिका नूरी इब्राहीम, हमने दिखाया इब्राहीम को मलकूत अस्समावाति वल अर्द, कि अल्लाह क्यों आसमानों जमीनों का मुशाहदा करवाया इब्राहीम को, फरमाया वलियकून मिनल मूकिनीन, ताकि तयक्कुन हासिल हो जाए। तो अब देखें इसी आयत करीमा को देखें, मेराज शरीफ वाली सूरह बनी इसराइल की जो पहली आयत करीमा है, तो आगे इसकी असबाब ही अल्लाह बयान फरमा रहा है कि अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, मैं अपनी निशानियां दिखाऊं इनको अपना, ये मुहरिकात थे। अब वो खलीलुल्लाह है, खलीलुल्लाह फर्श जमीन पर खड़े होकर और मलकूत अस्समावाति वल अर्द, जो कुरान की नस बयान फरमा रही है कि वो अल्लाह के अर्श को देख रहे हैं, बैठे फर्श पर हैं, निगाहें खलीलुल्लाह की अर्श पर है। और मेराज की रात आका जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अर्शे बरी पर आपका कदम जो है वो आप कदम रंजा हुए, और जो फर्श पर होकर अर्श तक निगाह रखे वो खलीलुल्लाह है, और जो अर्श पर खड़ा होकर निगाह रखे वो हबीबुल्लाह है। तो ये मुहरिकात थे कि इल्मुल यकीन से ऐनुल यकीन तक और ऐनुल यकीन से हक्कुल यकीन तक मेरे महबूब को मुशाहदा हो जाए कि मैंने जो उसकी उम्मत के लिए बशारतें दी हुई हैं। और दूसरा एक बात बड़ी आपकी वसातत से 72 न्यूज में मैं ये कोट करना चाहता हूँ कि कोई भी सौदा है ना, जब कोई बाहम मुश्तरी बायो मुश्तरी के आपस में जो सौदा तय होता है तिजारत के हवाले से, वो जब तक ये अहकाम शरिया में है कि जब तक सौदे जिन्स को देख ना लिया जाए उस वक्त तक वो सौदा जो है ना वो कारगर नहीं होता, वो बिल्कुल जायज नहीं, वो बैच जायज नहीं है जब तक आप सौदे को देख नहीं लो। तो अल्लाह पाक ने अपने महबूब के गुलामों के लिए जिस जन्नत का वादा किया था, माला याला की तरफ अल्लाह ने अपने हबीब को बुलाकर कहा, हबीब मुशाहदा करो, और इस जन्नत का हमने सौदा किया है आपके गुलामों के साथ कि वो अपने मालों के साथ अपनी जानों के साथ ये मुझसे खरीद सकते हैं। तो ये मुहरकात थे। और एक उसका सबसे बड़ा सबब जो था वो ये था कि मक्का वालों की जो एजार सानियां थी, एजार सानियां जो तरह तरह की उन्होंने अपना उनका खुद से बातन बाहर आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने सताया। अब मक्का का एक दस्तूर था अरब वालों का, वो ये था कि जब भी दो कबीले आपस में वो गठजोड़ करते आपस में, एक किसी कबीले के खिलाफ लड़ाई के लिए उन्होंने बरसरे पैकार होना होता, तो उसका एक शेड्यूल था, उसका एक रूल था मक्का वालों का, अरब वालों का। वो क्या करते, हरमे काबा में आते, हरमे काबा में आकर अपनी तलवारों को ऐसे जोड़ते, कमान को कमान के साथ, सर को सर के साथ, तो जोड़कर वो अहद करते कि भाई हमसे अहद व पैमान करो कि जो तुम्हारा दोस्त होगा वो हमारा दोस्त, जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन। ये उनका आपस में ये हो जाया करता था। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब देखा अरब वालों का दस्तूर और उसका हबीब भी अरबी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हबीब को 27वीं शब रजब शरीफ की शबे मेराज मलाए आला पर बुलाकर, हरीमे खास में बुलाकर कहा, हबीब ये फर्श पर जो है ये मखलूक आपस में गठजोड़ कर दिया, मुआहदा कर दी है, तू तो मेरा हबीब है और तुझे तो शाने भी अता फरमाई है, जैसा कि मैंने आया करीमा का हिस्सा तलावत किया कि फद्दलना बादहुम अला बाद, कि अल्लाह ने फजीलतें रसूलों को बाज पर दी हैं। उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने रब से कलाम किया और कुछ ऐसे हैं जिनसे रब ने खुद आप कलाम किया, वो हमारे हबीब खुदा अलैहि तैय्यतुल सलाह है। तो ये इसके मुहर्रिकात थे, ये इसके असबाब व अवामिल थे कि अल्लाह ने अपने हजूर की शान उम्मत मुस्लिमा को दिखाई। जी बिल्कुल, किबला बड़ा खूबसूरती के साथ इन मुहर्रिकात को वाज़ेह फरमा दिया कि जिस तरह मक्का वालों की एज़ार सानियां थी और फिर आपकी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा का विसाल होता है, आपके जिद्दा का विसाल होता है, तो ये दुख थे, ये गम थे जिनको मुहल्का करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बुलाया। और फिर असल मकसद जो था वो लिनुरियहुम आयातिना, अपने हरीम-ए-नाज़ में बुलाकर वो चीजों को दिखाना था कि ताकि आप अपनी उम्मत मुस्लिमा को जाकर इस चीजों से आगाह करें। हजरत आप इरशाद फरमाइए कि मेराज मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या अहमियत है, इस चीज की अहमियत आप किस तरह देखते हैं? मेरा किसी भी उम्मत को ये शर्फ हासिल नहीं है
یہ جو حریم خاص جو معاہدہ ہوا اللہ کے ساتھ حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا کا، وہ یہ تھا کہ حبیب امت تیری اگرچہ آنے میں اواخر میں آئی ہے، لیکن جنت میں جب تک یہ نہیں داخل ہوگی کوئی امت نہیں جا سکتی۔ اب امت کو یہ یعنی فضیلت کو مطلب جاننا ہے، یہ فضیلت ہے حضور کی امت کو کہ پچھلی ساری امتیں اگرچہ وہ آگے گزر چکی ہیں، لیکن نہیں، جب تک امت محمدیہ کا کوئی شخص اندر جنت میں داخل نہیں ہوگا پہلی امتوں کو بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ ہے اقبال نے کیا بڑی خوبصورت بات کی کہ اس نے کہا کہ سبق ملا ہے مجھے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی ذات میں ہے گرد، کہتا ہے کہ عام بشر بھی اپنے اندر اگر ول پاور یہ ایسی پیدا کر لے، اللہ اس کو ایسی کمال عطا کر سکتا ہے، یہ تو پھر حبیب خدا، یہ تو خیر البشر ہیں۔ تو اس آیا کریمہ تھوڑی سی توجہ دلانا چاہوں گا، اور امت کے لیے یہ بڑا ایک سبق ہے کہ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ اسرا بعبدہ ہی۔ اب یہاں کوئی اپنا امتوں میں سے کوئی جھگڑا شروع کر دے، وہ جی دیکھو روحانی ہوئی، وہ جی دیکھو کوئی کہتے ہیں جسمانی ہوئی، ہم کہتے ہیں روح بھی ساتھ تھی اور جسم بھی حضور کے ساتھ تھا۔ اسی آیا کریمہ کے حوالے سے میں آیا کریمہ ہی کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ پاک نے وہی آپ پر نازل فرمائی تو ان کو کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یہ سورۃ الدخان میں ہے۔ تو وہاں بھی لفظ عبادی ہے۔ اب کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، چونکہ آپ امت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ امت کے لیے کیا اس میں اولویت ہے، میں حضور کی امت کو ہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کا یہ عالم ہے۔ شان نبوت تو آگے ہے، شان رسالت تو اس سے بھی آگے ہے۔ عبدیت کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سبحان اللہ اسرا، میں نے جو سیر کروائی ہے، میں نے رسول نہیں، نبی نہیں، اگرچہ وہ ہیں، لیکن بیابدی ہی ایک خاص بندے کو کروائی، یہ خیر البشر کی شان ہے۔ تو آگے حضور کے نبوت، رسالت و کمالات، اور اسی وجہ سے امت محمدیہ کو فضیلت حاصل ہوئی کہ امتوں کی سردار امت اللہ نے بنا دیا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بالکل قبلہ، آپ نے جس طرح بیابدی پر وضاحت فرمائی ہے، یقینی سی بات ہے ناظرین، عبد جو ہے وہ اور چیز ہے، اور بیابدی ہی جب ہی زمین کا مرجع خالق کائنات کی طرف لوٹ رہا تو اس کے معنی کے اندر تخصیص آ جاتی ہے۔ وہ کہا کہ عبد دیگر، عبد وہ چیزیں دیگر، عبد اور ہے اور عبد جو ہے وہ اور چیز۔ یہ ہے اصل میں حضور علیہ السلام آپ کی رفعت، آپ کی عظمت جو خالق کائنات نے اپنی لارائب کتاب میں کھول کھول کر رکھ دی۔ اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تفکر کرنے والوں کے لیے، تخیل کرنے والوں کے لیے اس میں حضور علیہ السلام کی عظمت و شان جگمگ جو ہے وہ کرتی نظر آ رہی ہے۔ حضرت آپ ارشاد فرمائیے کہ حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رحم ناز میں جاتے ہیں، وہاں سے اللہ کے محبوب کو ایک تحفہ رب کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ قرۃ عینی، کہ یہ نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور ایک اور روایت کے فرمایا صلاۃ معراج المؤمن، یہ معراج کے اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ نماز کی حالت کو اپنی حفظ جاں بنا لے۔ تو جس طرح مجھے معراج نصیب ہوئی، رب سے ملاقات نصیب ہوئی، اگر کوئی میرا بندہ نصیب ہے معراج کرنا چاہتا ہے تو وہ حالت نماز کے اندر کھڑا ہو کے اپنے رب کا تصور کرے۔ وہ سلسلہ احسان جس طرح کہ وہ آپ کو علمی ہوگا حدیث احسان کے بارے میں، کہ وہ تصور کرے، اس تصور کے اندر ڈوب کے اگر نماز پڑھتا ہے تو یقین سی بات ہے معراج کی مسافتوں کو طے کرنے والا ہوگا۔ تو نماز کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں کچھ ضرور ناظرین کو آگاہ فرمائے، حضور علیہ السلام کو جو یہ تحفہ خاص ملا اس کی قدر ہم آج کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العبادت الصلاۃ، حضور نے خود فرمایا کہ عبادتوں میں سے افضل عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اور معراج، اب آپ نے جو حدیث پاک شروع میں پڑھی ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس میں ایک بڑی لطیف ہے، شاید آپ کے 70 نیوز میں یہ پہلا یہ فقیر ہی ہو اس اپنا نقطے کو بیان کرنے والا کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذرا نوٹ کرنا اس بات کو، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ارکان اسلام اور بھی ہیں، یہ نہیں کہا حج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، زکوٰۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، روزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ان کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن ارکان اسلام میں سے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی یوحا کی زبان سے ارشاد فرمایا وہ یہ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب دیکھیں اگر حضور حج فرماتے کہ حج میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو منکرین جو تھے اس کے منکر انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھو جی سال میں ایک مرتبہ ہی ٹھنڈک ملتی ہے حضور کو، وہ بھی حج کے مہینے میں، وہ ایک خاص دن میں. لیکن نہیں، حج کو نہیں فرمایا. زکوٰۃ کو اگر فرماتے تھے آقا وہ صاحب نصاب نے دینی تھی، سال کے بعد دینی تھی، وہ قرضے سے فارغ ہو، مکان اپنا ہو، شرائط پوری ہو، پھر وہ دے گا اور پھر حضور کو ٹھنڈک ملے گی. لہذا اللہ نے حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا، زکوٰۃ کو بھی نہیں فرمایا، حج کو بھی نہیں فرمایا. روزے کو کہتے اگر کیا کہا جانے کائنات کے روزہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ بھی ایک ماہ ہے. اب حضور نے ارکان اسلام میں سے ایسا رکن چنا کہ یہ نماز ایک واحد ایسی عبادت ہے جو ڈے اینڈ نائٹ 24 گھنٹے کسی لمحے نہیں رکتی. آپ آبزرو کر لیں، جغرافیائی مطالعہ کر لیں، اس وقت بھی کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہے، اس وقت بھی کہیں نہ کہیں نماز ہو رہی ہے. گویا یہ حدیث بتاتی ہے کہ حضور کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ ڈے اینڈ نائٹ، ہر لمحہ، کوئی لمحہ خالی نہیں ہے. حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ہر وقت اللہ پاک پہنچا رہا ہے اور اپنی نماز کی وجہ سے پہنچا رہا ہے. جی بالکل حضرت، جس طرح آپ نے واضح ارشاد فرما دیا کہ نماز کی اہمیت جو ہے اس سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا. ناظرین یہ نماز دیکھیں، اگر آپ اپنے رب کے حضور حاضر نہیں ہوں گے، اس کے حضور سجدہ ریز نہیں ہوں گے، پھر آپ کا رب کا تعلق کا کیا ذریعہ بن سکتا ہے؟ پھر کیسے علم ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے؟ اور اصحاب رسول کا میں عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ رسول فرماتے ہیں ہم تو فرق کی مسلمان اور کافر کے ساتھ نمازیں کرتے تھے. جو نماز پڑھتا تھا ہم سمجھتے کہ یہ مسلمان ہے، جو نہیں پڑھتا تھا ہم سمجھتے کہ یہ مسلمان نہیں ہے. جہاں تفریق کی نماز کی تھی وہاں اب نماز نظر نہیں آ رہی. سجدے جو ہے ان کے لیے مساجد جو ہے وہ ترس گئی ہے. ہمیں توفیق نہیں ہو رہی کہ ہم مساجد کی طرف رخ کریں اور اللہ کے حضور وہاں گڑ گڑا کے اس کے حضور حاضری لگوائے. بہرحال یہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. حضور علیہ السلام کو یہ تحفہ جو معراج کی رات، دیکھیے نا جب کو کسی کے ہم میں مان جاتا ہے تو اس کو جو تحفہ دیا جاتا ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے. باقی مسائل جتنے بھی، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے وہ حضور کی ذات یہاں زمین پہ ہیں تو یہاں نازل ہوئے. لیکن یہ ایسا نماز کا تحفہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام اپنے رب کے پاس گئے تو وہاں رب تعالیٰ نے انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر یہ نماز سے نوازا. مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں نماز کے حوالے سے ہی ایک تھوڑا سا مطلب یہاں آپ کی بات کو ہی ذرا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے معراج کی ہر عبادت زمین پر فرض ہے. زکوٰۃ حضور فرش پر تھے، زمین فرش زمین پر زکوٰۃ کا حکم آ گیا. حج حضور فرش زمین پر تھے، زکوٰۃ کا حکم، اپنا حج کا حکم آ گیا. روزوں کا حکم فرش زمین پر ہے، جہاد کا حکم فرش زمین پر ہے. لیکن نماز کی یہ امپورٹنس ہے اور اس کی یہ انفرادیت ہے کہ اللہ نے حضور کو حریم خاص میں بلا کر یہ تحفہ دیا. بے شک بے شک اسی کی اہمیت کے پیش نظر جو ہے وہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. حضرت آپ ارشاد فرمائیے گا کہ حضور علیہ السلام جاتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے حریم ناز میں. اللہ تعالیٰ بے شمار چیزوں کا مشاہدہ جو ہے حضور علیہ السلام کو کراتا ہے. بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو حضور علیہ السلام کو دکھاتا ہے، اور ان میں سے ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جو سزائیں ہیں وہ حضور علیہ السلام کو دکھائی گئی. جب حضور واپس دنیا پہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طبقے کے لوگوں کو سزا ہو رہی ہے، اس طبقے کے لوگوں کو سزا ہو رہی ہے، تو اس جو سزائیں دکھائے گئے، جس طرح کے مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی زبانیں جو ہیں وہ کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں. اور عرض کی گئی یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو علماء، ایسے لوگ جو کہتے تو کچھ اور ہے لیکن کرتے کچھ اور ہے، جن کے قول و فعل کے اندر تضاد ہے. اسی طرح بے شمار اور بھی چیزیں تھی، سزائیں تھیں جن کا حضور علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا. تو یہ سزائیں دکھانے کا مقصد آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ جی وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب معاہدہ ہوتا ہے کسی چیز میں تو اس میں چیز جو جنس ہے اس کو دیکھ کر کیا جاتا ہے، دیکھنے کے بغیر نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان محبوبیت ہے کہ قرآن شریف میں سورہ مدثر شریف میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیے اور ان کو ڈرائیے، ٹھیک ہے نا. اور آقا جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو، بلکہ عالموں کو فرمایا، حضور کی حدیث ہے، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، فرمایا جو عالم تجھے رب سے بے خوف کر دے اس کا وعظ نہ سننا، ٹھیک ہے نا.
تو یہ مشاہدہ دوزخ کا جو کروایا وہ اس لیے کہ حبیب جا کر جب بتائے گا تو حبیب کا کہنا ہی تو ایمان ہے، اس کے کہنے پر ہی جس نے ایمان لیا مان لیا، اور ٹھکرانے والے تو ٹھکرا رہے تھے، اس وقت بھی ٹھکرا رہے تھے، اب بھی ٹھکرا رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروا کے حق الیقین کے ساتھ حضور جب اپنی سر کی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے آئے، آقا نے آ کے بتایا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ امت اللہ کے خوف سے ڈرے، کیونکہ اللہ کے خوف سے جو ڈر جاتا ہے خالق اس کے بارے میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا دوسرے کو تو چلو کوئی ایک ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن ہمارے خوف سے جو ہماری عبادت کرے گا، ریاضت کرے گا، اس کو ایک نہیں بلکہ ہم 2 جنتیں عطا کریں گے۔ کوئی خوف خدا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے حضور جب سنتے تھے امت کے والے سے حضور پانی پانی، اور یعنی کہ رونا شروع کر دینا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی امت کے درد کے لیے، اور اللہ نے وہ دوزخ کا مشاہدہ کروا کے کہا حبیب جو تیری مانتا جائے گا ہم اس کو چھوڑتے جائیں گے۔ بے شک بے شک۔ حضرت آپ اس کے بارے میں ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ہم نے گفتگو کی معراج کے حوالے سے، تو یہ امت مسلمہ کے لیے اس میں کیا پیغام چھپا ہوا ہے؟ ہمیں اس معراج کو کس حیثیت سے لینا چاہیے؟ کیا یہ محض ایک واقعہ تصور کر کے اور سائڈ پہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا اور سیر کرائی؟ اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہونا چاہیے؟ امت مسلمہ کو اس سے کیا رہنمائی حاصل ہونی چاہیے؟ ہمیں اس شانوں والے رسول، اس مقام والے رسول کی اتباع کرنی، جو بھی مقام حاصل ہونا ہے حضور کی اتباع۔ کلندر لاہوری کا یہ شعر بڑا ہی جامع کہ کہا کی محمد سے وفاتوں نے، حالانکہ یہ کہا جواب شکوہ میں ہے، یہ رب کی طرف سے وہ کلام کر رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اللہ یہی کہتا ہے کہ میرے حبیب نہ لگر تسی وفا کر دیتی تو پھر سمجھو لو بھی تو ہے قلم بھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی ہر ایک کی عافیت ہے۔ حضور کی اتباع ہمارے لیے سبق یہی ہے کہ اس شانوں والے رسول جس کی امت کے لیے انبیاء دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس نبی کی امت میں پیدا فرما، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں تو بن مانگے ہی اللہ نے حضور کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا، بن مانگے ہی ہمیں یہ چیز عطا ہوئی، تو ہمیں اس کی قدر کرنی۔ اس کی ایک ہی ہے واحد، وہ اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول اس عظمت والی دیکھیں کسی چیز کی جب عظمت بیان کی جاتی ہے، شان بیان کی جاتی ہے، وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اس سے مانوس ہو جائے، لوگ مانوس ہو جائیں گے، اس کی اتباع کرنی شروع کر دیں گے۔ جس کے ساتھ محبت ہو، بندہ اس کے نام کی مالا جپتا ہے، سارا نظام کرتا ہے، تو جس کو حضور سے ہو، میں کہتا ہوں کہ عام دنیا کا دار کوئی بڑا چودھری ہے یا کوئی وزیر ہے، کسی کو تو لوگ پھولے نہیں سماتے، کہتے ہیں یار مجھے فلاں نے بلایا تھا، فلاں نے بلایا تھا، اور جس کو رب بلائے اور یہ میرا وجدان کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو بات اللہ کے ہاں کی، خالق حکم الحاکمین نے آگے سے انکار تو نہیں کیا، جتنے بھی معاہدے ہوئے اس میں امت کی ہی بات ہوئی، اور دیکھیں اس میں بھی کتنا کہا حبیب لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب امت کو سمجھنا چاہیے نا کہ اللہ نے فرمایا میرے کلمات تو تبدیل نہیں ہوتے، ہم نے 50 لکھنی ہے لو میں، 5 ہی پڑے گا، ثواب ہم 50 کا عطا کریں۔ تو ہمیں تو ساری عقائد سارا ہمارا ہمیں معراج مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ معراج مصطفیٰ امت کو سبق دیتی ہے کہ انبیاء بعد از وصال سنتے بھی ہیں، اپنا پہچانتے بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، اللہ کے جو پاک بندے ہیں۔ یہ معراج مصطفیٰ سے ہمیں عقیدہ بھی ملتا ہے اور اعمال صالحہ کی ترغیب بھی ملتی ہے، اور اس کا ایک ہی ہے کہ وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، تاکہ اقبال جو فرماتا ہے نا، نقطہ معراج کے حوالے سے میں اختتام یہاں کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ ناوک ہے مسلمان، ہدف اس کا ہے سریا، ہے سر سرا نقطہ معراج، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اس کو نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، اگر کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ بہت خوب قبلہ مفتی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے یہ واقعہ معراج کو پیش کیا اور اس کے اہمیت کو واضح فرمایا۔ ناظرین، مفتی صاحب جس طرح گفتگو فرما رہے تھے، اصل میں واقعہ معراج سے ہمیں سبق جو اصل ملتا ہے وہ ہے اتباع رسول کا۔ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کریں۔ دیکھیے نا کہ جب حضور علیہ السلام اپنے رب کے حضور بھی گئے تو وہاں بھی اپنی امت کو یاد کیا، اپنی امت کو نہ بھولے، اپنے امت کے گناہگاروں کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے آئے۔ تو کیا امتی کا حق نہیں بنتا کہ وہ اتنا کریم رسول، وہ اتنا رحیم رسول
کہ جب بھی یاد کرے اپنی امت کے گناہگاروں کو یاد کرے، جب بھی رب سے فریاد کرے اپنی امتیوں کی گناہوں اور بخشش کے لیے فریاد کرے. تو اتنا حریص جو ہے اپنے امتیوں پر، جس کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر حریص ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے. اس رؤوف رحیم نبی پر، جو اس حریص نبی پر، کیا ان کی اتباع کرنا ہمیں لیے ضروری نہیں ہے؟ کیا اگر ہم اس نبی کی اتباع نہیں کریں گے تو کل بروز محشر اپنے نبی کے حضور کس منہ سے پیش ہو، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ ضرورت اس عمل کی ہے. ناظرین، آج اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے نبی کے ہو جائیں، اپنے رب کے ہو جائیں. جو انہوں نے تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں ان پہ کما کو عمل کی کوشش کریں. یہی زندگی ہے، یہی بندگی ہے، اسی کا نام زندگی ہے. اگر اس سے ہٹ جائیں گے، اگر اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی پہ ہم اتر آئیں گے، تو پھر یاد رکھیے اللہ کی رسی جو ہے وہ ڈھیلی تو ضرور کرتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی وہ کھینچ ضرور لے. کب تک ہم جو ہے وہ ان دنیا کی لذات و شہوات کے درمیان ہمیں اور مستقرک رہیں گے؟ کب تک اپنے رب سے دور بھاگتے رہیں گے؟ ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے رب کی حریم ناز میں نماز کی صورت میں حاضر ہو کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں. وہ کون سا امتی ہے جو نہیں چاہے گا کہ اس کے نبی کی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈک پہنچا دی جائے؟ یہ ٹھنڈک ملے گی فقط نماز کے ذریعے. نماز نہیں پڑھیں گے تو حضور کو آپ ٹھنڈک نہیں عطا کر سکیں گے. تو یہی ہماری گفتگو تھی. ہمیں جان کیا ہے محترم عبید رضا مدنی صاحب نے. عبید صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عبید رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ناظرین، ہماری گفتگو جو تھی وہ تھی میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے تحفہ لایا، ہم نے اس تحفے کی قدر کرنی ہے، اور وہ تحفہ ہے نماز کا. پھر جن جن چیزوں سے حضور نے ہمیں روکا ہمیں ان سے روکنا ہے. جن جن چیزوں کو کرنے کا حضور نے ہمیں حکم دیا ہم نے ان کو کرنا ہے. تبھی جا کر ہم حقیقی معنوں میں اللہ کے محبوب کے غلام بنیں گے. ورنہ نعروں کے ساتھ کوئی غلامی نہیں ہے. نعرے اگر لگاتے رہیں گے تو نعروں کے ساتھ اس کے غلامی ادا نہیں ہو پائے گا. کہ غلامی تبھی ہے اگر حضور کی سیرت کے ہر پہلو پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. عبید رضا صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اپنا مائک آن کر کے اگر آپ ہمیں جو ہے کچھ کہہ پائیں. عبید رضا مدنی صاحب آپ اپنا مائک آن کریں اور آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مفتی صاحب، میں ایک سوال آپ کے سامنے ایک رکھنا چاہوں گا، پھر ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ واقعہ معراج اس طرح کے بے شمار واقعات ہم دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن جو اصل میں حقیقی معنوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کنسپٹ ہمیں دیا ہے فلاحی ریاست کا، وہ فلاحی ریاست کی طرف ہم تگ اور کوشش نہیں کرتے. آپ اس کے حوالے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ کیا علماء کو کردار ادا کرنا چاہیے؟ اہل معاشرہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ حقیقی فلاحی ریاست جس کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کے اندر رکھی، اس کے معنوں کو ہم کیسے فالو کر پائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی یہ حدیث پاک ہے، فرمایا الناس علی دین ملوکہم، لوگ بادشاہوں کے دین. اور اسی حدیث کو لے کر امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب کربلا شریف میں گئے تو یہ بعین ہی اسی حدیث پر عمل کر رہے تھے کہ وہ یزید ہے اور وہ تخت نشین ہے، بادشاہ ہے. فرمایا ایک بادشاہ سیدھا ہو جائے تو رعایا خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ نیچے سے ہی مطلب سلسلہ کریں ہم صحیح ہو جائیں، یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم صحیح ہوں تو معاشرہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس میں ذرا دیر ہے. اگر آپ اس کو بر وقت اپنا ٹائم بھی شارٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے بادشاہوں کو، یعنی کہ جو حکمران ارباب اختیار ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا پڑے گا، چونکہ لوگ ان کے ماتحت ہیں، ان کے پاس تو ہاتھ کی بھی طاقت ہے، زبان کی بھی طاقت ہے.
اس لیے حضور کی وہ جو حدیث ہے، فرمایا مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے. اب ہاتھ سے روکنے والا تو اختیار یہ تو علماء کا تھوڑی ہے، ان کو تو فبلسان ہی نہیں کرنے دیتے، انہوں نے ہاتھ سے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ سے اختیار ہے ارباب اختیار کو، اور وہ کر سکتے ہیں. اس لیے کہا گیا ہے کہ جب سلطان جو ہے حاکم وقت جب وہ جہاد کی کال دے گا تو اس کی اتباع کی جائے گی، اس کا سلسلہ ہے. تو لہذا یہ اوپر سے سلسلہ ہونا چاہیے، بادشاہوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اور بادشاہوں کو بھی خود بخود سوچنا چاہیے کہ ہم کس رسول کی امت ہے. یہ بادشاہی وغیرہ تو سب ادھر ہی رہ جانی ہے، لیکن جانا تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ ایمان کی سلامتی ہو گئی، ایمان کا جس کو اللہ پاک نے تحفہ عطا کر دیا، وہ اس کے ساتھ ایمان جائے گا. باقی جاہو حشمت سب یہیں رہ جائیں گی. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. علماء کا کردار بالکل مسلم ہے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے ہمیں، الحمدللہ ہم بھی خادم ہیں علماء کے. لیکن یہ جو تبدیلی کی آپ بات کر رہے ہیں، فلاحی کی بات کر رہے ہیں، یہ بادشاہوں کی طرف سے یہ سلسلہ ہے تو لوگ ان کی پیروی جلد کرتے ہیں. اس لیے ان کو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے حال خال کو حضور کی اتباع میں ڈالا جائے، تاکہ امت ان سے فلاحی کاموں کی توقع رکھ سکے. اگر وہ ہی نہیں ڈالیں گے تو نیچے یہ تبدیلی ہم آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے رول ماڈل ہے. آپ بادشاہ کو سیدھا کرنے کے لیے، کوفے والوں کو نہیں کہا. ایک یزید ٹھیک ہو گیا تو یہ رایہ خود بخود ہو جائے گی. اس لیے بادشاہوں کو چاہیے، وہاں سے پھر بعد میں علماء کی بات آئے گی. علماء کو بھی اپنا کردار، کیونکہ حضور نے فرمایا خیار الخلقی خیار العلماء شرار الخلقی شرار العلماء. یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ امت میں بہترین بھی اگر لوگ ہیں تو وہ میرے علماء ہیں. اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علماء سو کی بات کرنے لگے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت میں جو بدترین بھی اگر دیکھے جائیں گے تو وہ بھی انہی کا نام ہے. اللہ محفوظ فرمائے. اللہ ماشاء اللہ. تو اس لیے بادشاہوں کی طرف سے آنا چاہیے. آپ جی بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ناظرین، ہماری واقعہ معراج پر گفتگو تھی، اور پھر ساتھ امت مسلمہ کو فلاح کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، کیا کردار ادا ہونا چاہیے. جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے، علماء تو کردار ادا کریں گے، معاشرہ تو کردار ادا کریں گے، لیکن اصل ذمہ داری ہے حکمرانوں کی کہ حاکم وقت جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. کیا بعض وہ نعروں تک معلوم رہتے ہیں؟ اصل ذمہ داری حاکم وقت کی کہ وہ اپنی رعایا کو کس سمت کے اندر لے کر چلنا چاہتے ہیں، وہ اپنے رعایا کو کیا پیغام دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ السلام نے واقعہ معراج کے ذریعے جو امت کو پیغام دیا، ایک تو نماز کا پیغام ہے، دوسرا جو سزائیں دکھائی گئی وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہے وہ ان سے اجتناب کریں، ان سے بچنا. اور پھر یہ کہ حضور علیہ السلام کو کس قدر اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمایا ہے، جس عظمتیں عطا فرمائی، ان عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کے شب روز کو بسر کرنا. جی مفتی صاحب اختتامی کلمات عطا فرمائیں. ایک منٹ میں بات ذرا مکمل کر دوں، اور ذرا پانچ چیزیں اوپر رکھنا. 5 چیزیں امت کی فلاح اس وقت، یہ 5 چیزیں اس وقت جناب. ایک ہے تعلیم ہے، پھر ہے ذہن، اور پھر اس سے ہے بندہ، اس سے ہے ماحول، اس سے ہے نظام. تعلیم اچھی یقیناً اس کا ذہن اچھا، ذہن اچھا وہ بندہ اچھا، بندہ اچھا ماحول اچھا، ماحول اچھا تو نظام اچھا. اس لیے ہمیں اگر تعلیم بری ہے ذہن برا ہے، ذہن گندا ہے، ذہن گندا ہے بندہ گندا، بندہ گندا ماحول گندا، ماحول گندا تو نظام بھی گندا ہوگا. اب چلیں ایگزام کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کا جو دور تھا، اب دیکھو کہ کیسا تھا. تعلیم اچھی تھی قرآن کی، ذہن اچھے تھے، ذہن اچھے تھے تو بندے اچھے تھے. فاروق اعظم جیسے کہتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے، نیل کے کنارے بھی اگر کوئی بکری کا بچہ پیاسا مر جائے تو عمر اس کا جواب دے ہے. کیسا ذہن تھا، کیسے بندے تھے، اور بندوں سے ماحول کیسا اچھا تھا، اور ماحول سے نظام اچھا تھا. تعلیم سے ذہن بنتے ہیں، ذہن سے بندہ بنتا ہے، بندے سے ماحول ہے. تعلیم کو فالو کیا جائے، اسی سے ذہن بنے گا، اسی سے بندہ بنے گا، اسی سے ماحول بنے گا، اسی سے نظام بنے گا. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی. ناظرین، آج کی گفتگو سے یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر کچھ سیکھنے کو ملا ہے
ہمارے لیے دعا گو رہیں، 72 نیوز کے لیے دعا گو رہیں، ہماری پوری ٹیم کے لیے دعا گو رہیں، اور جو آپ تک کی خیر کی پیغام پہنچاتے ہیں، جو ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا گو رہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہان کی عزتوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی معنوں کے اندر ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو بھی جو ہے وہ حقیقی معنوں کے اندر مسلمان بننے کی اور انسان بننے کی توفیق رحمت فرمائے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی اچھائی کے لیے سب کو مل کر جدوجہد کرنے کی اور تبتاد اور صحیح کرنے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔